السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء، صدق الله العظيم. بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. یورپ کے تھے جو اہل دل اہل زر، دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر. ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر. معطر صدر جلسہ اور معزز سامعین کرام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو معاشرے کی تھکی ہوئی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ کر پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے، جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا. ان جلتی ہوئی تصویروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان رپورٹوں کو ہم پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کیا ظلم تھا ان کا، کیا پاپ تھا ان کے، اس ظلم کے بدلے میں ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلایا گیا. اور جب تم کسی معصوم بیٹی پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارے دل میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سی نازک سی زندگی نے کیا ظلم کیا تھا، وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے موجود کی. اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے: الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں. اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کی شخصیت، اس کی اوقات اور اس کی ذمہ داری کو مردوں عورتوں پر واضح فرمایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تمہاری حیثیت قوام کی ہے، تم پر لازم ہے کہ محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعہ اپنی بیوی کے نان نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا مردوں پر فرض ہے. فرمایا کمانا بیوی پر لازم نہیں، شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں، پیسہ کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریوں کو چلانا، دکانوں پر بیٹھنا یہ ذمہ داری عورت کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے. تم کام کو سنبھال لو، عورتیں گھر کو سنبھالتی رہیں گی. تم زمانے سے لڑتے رہو، عورتیں تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بناتی رہیں گی. میرے عزیز ساتھیوں، جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے ماں باپ کے غمگین اور دکھتے دلوں کو کچھ سہارا دے کر آئے، کچھ پیسہ دے کر آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہر ادا کرنا تم پر واجب ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، اور تم اپنی بیویوں کے مہر ان کے حوالے کر دو. مگر آج کے ڈاکو اور فقیر تو ایسے ہیں تو جہیز کے نام پر مانگ رہے ہوتے ہیں، بیوی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم تمہارے گھر کے بھکاری ہیں، تمہاری بیٹی کے کتے اس وقت ملیں گے جب تم ہمیں خرید لو گے. پوچھا کیا چارج ہے آپ کی؟ کہا میں فیل ہوں، بس 15,000 میں کام چل جائے گا. کہا آپ کی فیس کیا ہے جناب؟ کہا گریجویٹ ہوں، اس لیے 1 لاکھ روپیہ چاہیے. لیکن سنو اے کمیشن کھانے والوں، لعنت ہو ان پر کہ کسی کی بیٹی کو اجاڑ کر لے جانے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، تمہیں صبح سے شام تک بھی
جائے گی، مگر خدا را کسی کے گھر کو برباد مت کرو، کسی کو کہنے پر مجبور مت کرو کہ تم ایک نوجوان ہو، تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا انسان سمجھ کر، اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ میں کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی بندر نے جنم لیا ہے تو خدا کی قسم پھینک دیتی اور انسانوں کے اسکولوں میں تمہیں داخلہ نہیں دیتا۔ باپ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا، کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر تم پر محنت نہیں کرتے، بسوں کے کنڈکٹر تمہیں انسان نہیں سمجھتے، ریل گاڑی میں تمہیں ریزرویشن نہیں ملتا، گاڑیوں میں تمہیں سیٹ نہیں ملتی، اور ہندوستان کی حکومت میں تمہیں ملازمت نہیں ملتی، کیونکہ ملازمت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، جانوروں کی نہیں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے اسکولوں کے پرائمری ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا، گلی گلی اور سڑک پر چلنے والے انسانوں نے تمہیں انسان سمجھا، لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت قریب آیا تو اب کی بار تم نے ثابت کر دیا کہ 25 سال تک جن لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا وہ غلط سمجھا تھا، دراصل میں انسان نہیں ایک شکاری کتا ہوں، درندہ ہوں جو نکاح کے وقت گھر میں آگ لگا دیتا ہوں، چوپڑی سے محلہ تک خاطر کر دیتا ہوں۔ اگر وہ غریب جانتا کہ تم درندے شکاری ہو تو شاید وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دھوتا۔ وہ تمہیں انسان سمجھتا ہے، انسان کی اولاد سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں انسانوں کا دل دھڑک رہا ہے، شاید کہ تم انسانیت کا احترام کر سکو گے، شاید اس کی دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ سکو گے۔ وہ تمہیں انسان کی اولاد سمجھتا ہے، وہ تمہیں انسان کی اولاد سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ ہے، لیکن تم اس معصوم لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، اور تم اس معصوم لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، اور تم اس سے مطالبہ کرتے ہو کہ اپنے باپ کے گھر کو لوٹ کر میرے گھر کو بساؤ، اور اس بوڑھے کی کمائی سے مجھ نوجوان کے سر پر تاج پہناؤ۔ دوستو، پہلی بار انسانیت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کی شکل میں یہ کوئی درندہ تھا، انسانیت کی شکل میں کوئی ڈاکو تھا، انسانیت کی شکل میں کوئی شکاری کتا تھا جس کے ہاتھ میں ایک معصوم لڑکی کا ہاتھ دے دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بتایا، سب سے آسان نکاح کو بتایا اور سب سے مشکل کام زنا کو بتایا۔ فرمایا زنا حرام ہے اور نکاح میں سنت ہے، اگر کوئی انسان نکاح کرنا چاہے تو منٹوں میں کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو اسلام نے اس کی ایسی دردناک، سخت اذیتناک اور عبرتناک سزا مقرر کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو سرعام وہ سزا دے دی جائے تو سزا دیکھ کر دنیا کانپ اٹھے گی اور قیامت تک زنا کرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ لیکن معاشرے میں اس کا الٹا ہو گیا ہے، نکاح مشکل زنا آسان، اگر انسان کسی عورت کے آلو سے کھیلنا چاہے تو بہت آسان ہے، جہاں چاہے زنا کر لے، لیکن اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اگر اس رسم و رواج کی زنجیر کو ہمارے مرد توڑنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ رحم کرے ہمارے گھر کی عورتوں پر۔ ساری دنیا کی بات ایک طرف، عورتوں کی ہردرمی ایک طرف، ہمالیہ پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، مگر یہ عورت نہیں ہٹ سکتی، وہ کہتی ہے جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، جو اللہ کے رسول نے چاہا وہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنی جگہ سے، ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنی جگہ سے، عورت کی فطرت نہ ٹلی ہے نہ ٹلے گی۔ اس عورت سے کہو کہ تو بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر یہی ظلم تجھ پر ہوتا تو بتا تیرے ماں باپ پر کیا گزرتی۔ آج تو عورت ہو کر دوسرے کی بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، کل اگر تیری بیٹی دوسرے کے گھر گئی اور یہی ظلم تیری بیٹی پر کیا گیا تو بتا تیرے دل و دماغ پر کیا گزرے گی۔ دوستو، ہر انسان کو اپنے واقعات کو سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے رسم و رواج، دعوت کے طریقے، شاہانہ جوڑے، یہ جب تک نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی۔ بالداروں کے چوچلے جن کے گھروں میں حرام سے کمائی ہوئی دولت ہے، جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اپنی حرام دولت سے انسانیت کا مذاق اور غیروں کو کہتے ہیں نکاح آسان نہیں۔
آج مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو ہمارے نوجوان مسجد میں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت غضب ہو گیا، ہماری ماں بہن دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے کیوں نہیں بھاگیں گی؟ شرم کرو، حیا کرو، تمہارے سننے نے ہماری عورتوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب انسان پر غریبی اور بھوکمری آتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے، چادریں پہ کرے اشداد بھی بک جاتی ہے۔ تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم، پگ پڑتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے۔ کسی غریب انسان سے پوچھو کہ غریبی میں چند پیسوں کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کی قیمت کیا ہے، کسی دھوبی سے پوچھو کہ دھوبی گھاٹ کی قیمت کیا ہے، اور کسی غریب ماں باپ سے پوچھو کہ اس کے گھر پر اس کے دل میں جو چٹان ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نکاح کرنا چاہیں تو زیادہ غور و فکر کی بات نہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ کچھ نہیں بولے، اس لیے کہ بلال بیچارے مزدور رہے، کالے کلوٹے ہیں۔ دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں جنتی پسند ہے؟ کہا ہاں جنتی پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ بلال جنتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بہنوئی کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے آخری رسول دنیا ہی میں دے رہے ہیں۔ میں نے چند گزارشات پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ فما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ علم و عمل کی دولت عظمیٰ سے مالا مال کرے۔ اب اس کے بعد عزیزم محمد عمار صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے، ان کی تقریر کا عنوان ہے عورت اور پردہ۔ عزیزم محمد عمار صلی اللہ علیہ وسلم آئے تقریر کے لیے۔ आधा घंटा पलट